رات کی تاریکی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ دامیر خان لان میں کھڑا موبائل اسکرین پر جھکا ہوا تھا جب اچانک ایک تیز واضح نسوانی چیخ نے اس کی توجہ چیر کر رکھ دی۔ اس کی انگلی وہیں رک گئی، سانس جیسے سینے میں اٹک گئی تھی۔ اس نے فوراً سر اٹھایا اور پلٹ کر اندھیرے میں دیکھا۔ آواز سیدھی تہہ خانے کی سمت سے آئی تھی۔ کوئی شک نہیں تھا، وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس طرف بڑھا تھا۔ وہ دامیر خان تھا، وہ کسی سے نہیں ڈرتا تھا۔ دیکھنے میں وہ بلا کا حسین انسان تھا، اونچا، لمبا، دراز قد، چوڑی جسامت، کسرتی وجود۔ پوری حویلی محض اس کی ایک نگاہ سے خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ اس کے قدم تیز تھے مگر دماغ اس سے بھی زیادہ تیزی سے سوال اٹھا رہا تھا۔ کون ہو سکتا ہے اس وقت وہاں اور کیوں؟ ابھی وہ دروازے کے قریب پہنچنے والا تھا کہ پیچھے سے سہیل خان کی بھاری آواز نے اسے روک لیا۔ ٹھہرو دامیر، کہاں جا رہے ہو؟ دامیر چونک کر پلٹا اور پریشان لہجے میں بولا، بابا آپ نے سنا نہیں؟ اندر سے کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز آئی ہے۔ آواز بالکل کلیئر تہہ خانے سے آئی ہے۔ کون ہے وہاں؟ سہیل خان نے اس کے آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، وہاں کوئی نہیں ہے، تم بلا وجہ پریشان ہو رہے ہو۔ آؤ میرے ساتھ، رات بہت ہو گئی ہے، تم آرام کرو، اور ویسے بھی مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ دامیر نے فوراً سر نفی میں ہلایا، نہیں بابا، یہ غلط فہمی نہیں ہو سکتی۔ آواز بالکل صاف تھی، کوئی اندر ہے اور وہ تکلیف میں ہے۔ آپ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ مجھے کبھی وہم نہیں ہوتا، میرے سننے کی حساسیت بہت تیز ہے۔ سہیل خان کے چہرے پر ایک لمحے کو عجیب سی سختی آئی تھی۔ وہ غصے سے بولے، میں نے کہا نا کوئی نہیں ہے، تم ایک ہی بات کو کیوں پکڑ کر کھڑے ہو؟ کہ گاؤں میں رات کے اس وقت طرح طرح کی آوازیں آتی ہیں، ہر آواز کو حقیقت سمجھنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ رات کے اس پیر لان میں تمہیں کھڑا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ بہت سی اوپری چیزوں کا گزر ہوتا ہے، بلکہ تم ان کی لپیٹ میں آ گئے تو بیمار ہو جاؤ گے۔ دامیر نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا، پھر واپس اپنے باپ کی طرف دیکھ کر بولا، آپ جانتے ہیں میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ میں نے واضح طور پر ایک لڑکی کی آواز سنی ہے، اسی جگہ سے آپ مجھے جانے کیوں نہیں دے رہے؟ سہیل خان کی آواز اب پہلے سے زیادہ کڑی ہو گئی تھی، تم میری بات سن رہے ہو یا نہیں؟ ان کو اب طیش آنے لگا تھا۔ سہیل صاحب کی بات حویلی میں کوئی نہیں ڈالتا تھا، حتیٰ کہ ان کے باپ بھی نہیں، لیکن اگر کوئی ان سے بحث کر لیتا تھا تو وہ تھا ان کا بیٹا دامیر خان۔ دامیر چند لمحے خاموش رہا، اس کی نظریں ایک بار پھر تہہ خانے کے دروازے پر گئیں جیسے وہ اسے پکار رہا ہو۔ پھر اس نے خود کو روکتے ہوئے گہرا سانس لیا، ٹھیک ہے بابا، آپ بتائیں کیا بات کرنی ہے؟ اس نے اس بار ہار مان لی تھی، تم اپنے دل کو سمجھا لیا تھا کہ ہو سکتا ہے اس کا وہم ہو۔ سہیل خان نے فوراً اس کے قریب آ کر کہا، اندر چلتے ہیں، یہاں کھڑے ہو کر بات کرنا مناسب نہیں۔ دامیر نے ایک آخری نظر دروازے پر ڈالی اور پھر سر ہلا کر ان کے ساتھ چل پڑا۔ دونوں اندر کی طرف بڑھے تو سہیل خان نے قدرے دھیمی مگر سنجیدہ آواز میں کہا، میں تمہارے لیے ایک فیصلہ کر چکا ہوں، امید ہے کہ تمہیں اس پر اعتراض نہیں ہوگا۔ دامیر رک سا گیا۔ فیصلہ؟ کیسا فیصلہ بابا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ سہیل خان نے اس کی بات کاٹ دی، تم اب بچے نہیں رہے، اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھو میں تمہارا باپ ہوں اور کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن میں میرا حق بنتا ہے۔ دامیر نے انہیں غور سے دیکھا، صاف صاف بتائے نا کیا بات ہے، میں آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں، اگر ممکن ہوا تو آپ کی خواہش بھی مان لوں گا۔ سہیل خان چند لمحے خاموش رہے جیسے الفاظ چن رہے ہوں، پھر اچانک بولے، نہیں ابھی نہیں، صبح بات کرتے ہیں، تمہارے دادا بھی جاگ چکے ہوں گے، ان کے سامنے یہ بات ہوگی، ابھی رات بہت ہو چکی ہے، تم جا کر آرام کرو، صبح تمہیں دفتر بھی جانا ہے۔ دامیر نے ہلکا سا سر ہلایا مگر اس کے چہرے پر بے چینی صاف تھی۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ مڑا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا تھا مگر اس کے قدموں میں وہ یقین نہیں تھا جو عام طور پر ہوتا تھا۔ دوسری طرف سہیل خان وہیں رکے رہے، ان کی نظریں دوبارہ تہہ خانے کے بند دروازے پر جا ٹکیں۔ اس بار ان کے چہرے پر واضح پریشانی تھی جیسے وہ کسی ایسے راز کی نگہبانی کر رہے ہوں جو اب زیادہ دیر چھپنے والا نہیں تھا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی، اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ وہ گہری نیند میں تھا جب کمرے کے اندر مسلسل کھٹ پٹ کی آواز نے اس کے سکون میں خلل ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ پہلے سے کروٹ بدل کر نظر انداز کیا جیسے کوئی معمولی بات ہو، مگر جب آواز ذرا تیز اور واضح ہوئی تو اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے نیمبا آنکھوں سے سیدھا سامنے دیکھا تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے حنینا کھڑی تھی،
اور دروازے کھول کر بند کر کے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور قدرے بھاری مگر واضح لہجے میں بولا، کیا تلاش کر رہی ہو تم صبح صبح میرے کمرے میں؟ اس کی آواز سنتے ہی حنینا کے ہاتھ وہیں رک گئے تھے جیسے کسی نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہو۔ وہ گھبرا کر پلٹی۔ متناسب قد کی مالک، خوبصورت نقوش، وہ بے حد حسین لڑکی تھی۔ بال کسی آبشار کی مانند کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس کو اتنے حسین لباس میں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے دامیر کی دھڑکن سست ہو گئی، مگر وہ خود کو سنبھال چکا تھا۔ دامیر نے بھویں سکیڑتے ہوئے دوبارہ کہا، پوچھ رہا ہوں نا، کیا تلاش کر رہی ہو اور یہ اتنا بناؤ سنگار کس کے لئے کی ہے؟ حنینا نے ایک لمحہ اس کی طرف دیکھا، پھر نظر چڑھا کر بولی، آپ اتنی جلدی تو نہیں جاگتے، آج اتنی جلدی کیوں اٹھ گئے؟ اس کے لہجے میں شکوہ تھا۔ دامیر نے خفگی سے سر جھٹکا، کان کے پاس کھٹ پٹ کر رہی ہو اور کہہ رہی ہو کہ میں کیوں جاگ گیا؟ اس نے سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک لڑکے کے کمرے میں بنا اجازت داخل ہو گئی ہو۔ میں کس حال میں سو رہا ہوں، کیسے سو رہا ہوں، تمہیں اندازہ بھی ہے؟ تم اتنی بڑی ہو چکی ہو، 18 کی ہو گئی ہو، کالج جا رہی ہو، اس کے باوجود یہ حرکتیں۔ کب بڑی ہوتی ہو تم؟ موڑے کے لاڈ پیار نے تمہیں بگاڑ دیا، اور دوسری بات یہ کہ سب تیاری کس لیے؟ حنینا نے ہونٹ بھینچے اور ذرا سنبھل کر بولی، آپ نے میرے جھمکے واپس نہیں کیے تھے جو میں آپ کی گاڑی میں بھول گئی تھی۔ میں بس وہی ڈھونڈنے آئی تھی، اور آج میرے کالج میں فیئر پارٹی ہے، اس کے لیے تیار ہوئی ہوں۔ اور آپ کون سا غیر لڑکے، میرے بڑے بابا کے بیٹے ہیں، میں آپ کے کمرے میں آ سکتی ہوں؟ دامیر کا چہرہ فوراً سخت ہو گیا، فضول باتوں میں ہر وقت تمہاری دلچسپی رہتی ہے، بڑے باپا کا بیٹا بھی تمہارے لیے نامحرم ہی ہے۔ اس کمرے میں اس طرح صبح اجازت کے بغیر نہیں آ سکتی۔ اور دوسری بات، کس کی اجازت سے تم فیئر پارٹی میں جا رہی ہو میڈم؟ تم نے مجھ سے پوچھا یا میرے کان میں یہ بات ڈالی کہ تمہیں جانا ہے؟ حنیفہ نے فوراً جواب دیا، میں آپ سے اجازت کیوں لوں گی؟ میں نے داجی سے اجازت لی تھی، انہوں نے مجھے خود کہا ہے کہ جا سکتی ہوں، اور ویسے بھی جب میں پڑھنے کالج جا سکتی ہوں تو فیئر پارٹی میں کیوں نہیں؟ اب آپ میرے جھمکے واپس کریں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ دامیر نے تیزی سے کہا، کوئی جھمکے نہیں ملیں گے تمہیں، اور نہ ہی تم کہیں جا رہی ہو۔ وہ اس کے لہجے سے چونک گئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کیوں مجھے اتنا تنگ کرتے ہیں؟ ہر بات پر روک ٹوک۔ اس کے تن بدن میں دامیر کے اس حکم سے آگ لگ گئی تھی۔ دامیر نے اس کی بات کاٹ دی، چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی جاؤ، ورنہ ابھی اٹھ کر تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ کہیں نہیں جا رہی تم؟ حلیہ دیکھا ہے اپنا؟ اس حلیے میں تمہیں حویلی کی دہلیز پر قدم نہ رکھنے دوں۔ تم فیئر پارٹی میں جانے کا سوچ رہی ہو؟ بہت خوب۔ حنینا نے خفگی سے اسے دیکھا، آپ کو ہر وقت غصہ کیوں آتا ہے؟ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، بس ایک پارٹی ہے۔ دامیر نے سختی سے جواب دیا، میرے لیے یہ کافی ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے، اور جب میں نے کہہ دیا نہیں جانا تو نہیں جانا۔ وہ کچھ لمحے سے گھورتی رہی جیسے اس کے اندر کی ضد ابھر آئی ہو، پھر پاؤں پٹک کر بولی، آپ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں، میری کسی خوشی کی کوئی اہمیت نہیں ہے آپ کے لیے۔ دامیر نے سرد لہجے میں کہا، ڈرامہ بند کرو اور جا کر اپنے کمرے میں بیٹھو، میں نے جو کہا ہے وہی ہوگا۔ حنینا نے مایوسی سے سر جھٹکا اور تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی۔ جاتے جاتے وہ پلٹی اور بولی، آپ کو کس کی خوشی برداشت نہیں ہوتی؟ دامیر نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اسے گھورتا رہا۔ وہ پاؤں پٹک کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے بعد کچھ لمحے کمرے میں خاموشی چھائی رہی تھی۔ دامیر نے گہرا سانس لیا اور ہاتھوں سے چہرہ ملتے ہوئے پیچھے ٹیک لگا لی، مگر اس کے ذہن میں رات والی چیخ اب بھی گونج رہی تھی۔ اس نے بے اختیار ایک نظر دروازے کی طرف ڈالی، جیسے اسے پھر سے کوئی آواز سنائی دینے والی ہو، مگر اس بار سب کچھ ساکت تھا۔ اس نے جھٹکے سے نظریں ہٹائیں اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، جیسے وہ بیک وقت دو الگ الجھنوں میں گھرا ہوا ہو، ایک حنینا کی ضد اور دوسری وہ نامعلوم آواز جو ابھی تک اس کے ذہن سے نہیں نکلی تھی۔ کچھ دیر بعد گھڑی دیکھ کر وہ اٹھ گیا تھا۔ آفس میں آج ایک ضروری میٹنگ تھی جسے وہ کسی قیمت پر نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ 1 گھنٹہ بعد وہ آفس کے لیے تیار ہو کر ڈائننگ روم میں داخل ہوا تو سب کی نظریں ایک لمحے کو اس پر جم گئی تھیں۔ مکرم خان، سہیل خان، شمیم بیگم اور حنینا پہلے سے ٹیبل پر موجود تھے۔ حنینا کا منہ پھولا ہوا تھا اور وہ واضح طور پر ناراض لگ رہی تھی۔ دامیر نے مختصر تھا مشترکہ سلام کیا اور بغیر کسی رسمی توقف کے اپنی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ ابھی اس نے
پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھائے تاکہ حنینا فوراً مکرم خان کے قریب سے رکائی اور انہیں ہلکی سی کونی ماری. آنکھوں میں اشارہ کیا کہ وہ بات کریں. مکرم خان نے ایک نظر دامیر پر ڈالی، پھر حنینا کو ہلکے سے ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کا کہا جیسے موقع مناسب نہ ہو. وہ لب کھولنے والے تھے کہ دامیر کی سیدھی اور کٹی ہوئی آواز گونجی. تم کتنی بھی کوششیں کر لو تم فیئرویل پارٹی میں نہیں جاؤ گی. یہی میرا آخری فیصلہ ہے، اس لیے سفارش کروانے کی ضرورت نہیں ہے. حنینا فوراً سیدھی ہو کر بولی، لیکن میں کیوں نہیں جاؤں گی؟ دامیر لالا، میری کیا غلطی ہے؟ اس نے ایک سانس میں بات جاری رکھی. سارا سال میں نے کالج پڑھا ہے، ایک دن بھی چھٹی نہیں کی. اب میرا حق ہے کہ میں فیئرویل پارٹی میں جاؤں، تو آپ کیوں روک رہے ہیں؟ میری ساری دوستیں آ رہی ہیں، جن کے گھروں میں پابندیاں ہیں، سختیاں ہیں، وہ بھی آ رہی ہیں. پلیز جانے دیں. اس پارٹی کے بعد کسی سہیلی کے ایک دوسرے سے ملنا جلنا نہیں ہوتا. زیادہ تر کی شادی ہو جائے گی، کچھ شہر پڑھنے چلی جائیں گی، کچھ گھر میں بیٹھ جائیں گی. پلیز جانے دیں. دامیر نے اسے گھڑ کر دیکھا. تم خان خاندان کی بیٹی ہو، سمجھ آ رہی ہے تمہیں میری بات؟ اس نے اس کے لباس کی طرف اشارہ کیا. یہ میک اپ دیکھو کتنا گہرا ہے، اور کپڑے کتنے بھاری پہن رکھے ہیں تم نے. بال کھلے ہوئے ہیں. اس حال میں تم کالج جاؤ گی، وہاں کتنے مرد اساتذہ ہوتے ہیں. تمہیں ذرا بھی احساس نہیں کہ تم کیسے جا رہی ہو، کون کس نظر کا ہے. ہمیں نہیں پتا. بہتر یہی ہے کہ انسان اپنی حفاظت کرے. ہمارے خاندان کی بیٹیاں اس طرح بغیر پردے کے باہر نہیں نکلتی، اور تم اس حالت میں جانے کی تیاری کر رہی تھی. حنینا نے فوراً جواب دیا، میں پردہ کر کے جاؤں گی، اور میل ٹیچر استاد ہیں. استاد تو باپ کی جگہ ہوتے ہیں. دامیر نے بات کاٹ دی. باپ کی جگہ ہوتے لیکن باپ نہیں ہوتے. یہ بات تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ کب تمہارا بچپنا ختم ہوگا اور کب تم بڑی ہوگی؟ شمیم بیگم نے فوراً مداخلت کی. دامیر، یہ کیا طریقہ ہے اس طرح بات کرنے کا؟ کیوں اسے اتنا روک رہے ہو؟ دامیر نے قدرے جھنجھلا کر کہا. مورے، آپ کی بیجا نرمی نے اسے اتنا بے پرواہ کر دیا ہے، ورنہ 2 منٹ لگتے ہیں اسے سمجھانے میں. وہ حنینا کی طرح دیکھ کر بولا، سیدھی طرح سمجھ جاؤ ورنہ مجھے سختی کرنی آتی ہے. حنینا کی آنکھوں میں نمی آ گئی. وہ فوراً مکرم خان کی طرف مڑی اور ضدی لہجے میں بولی، دادا مجھے جانا ہے، آپ ہی کہیں نہ ان کو. دیکھیں کیسے روک رہے ہیں. وہ مزید کچھ کہنے لگی تھی کہ اچانک سہیل خان نے زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارا اور سخت لہجے میں بولے، خبردار جو تم نے دوبارہ جانے کا نام لیا. آواز بند. بالکل. جو دامیر نے کہہ دیا بس وہی طے ہے. ان کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ حنینا ایک دم سہم گئی تھی. وہ پوری کانپ گئی تھی. اس کے ہونٹ وہیں رک گئے تھے اور آنکھیں جھک گئی تھیں. اگر وہ دامیر سے بحث کر رہی تھی تو وجہ اس کا نرم رویہ تھا. دھیمی آواز تھی، لیکن سہیل صاحب کی نہ آواز دھیمی تھی اور نہ لہجہ نرم تھا. چند لمحے کے لیے پورا ماحول سن ہو گیا تھا. دامیر نے فوراً سہیل خان کی طرف دیکھا. اس کے چہرے پر ناگواری صاف تھی. وہ خود بھی اسے روک رہا تھا، مگر اسے انداز میں نہیں. اس نے نسبتاً دبی آواز میں کہا، بابا اتنی سختی کی ضرورت نہیں تھی، میں بات کر رہا ہوں. سہیل خان نے اسے گھور کر دیکھا. تمہیں انداز ہے تم کس بات پر بحث کر رہے ہو؟ گھر کے اصول کوئی مذاق نہیں ہوتے، اور یہ مسلسل بحث کر رہے ہو. گھر کے تم سے زبان درازی کر رہی ہے. دامیر نے سنبھل کر جواب دیا، اصول اپنی جگہ، لیکن بات سمجھانے کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے. وہ بیٹی ہے، گھر کی کوئی ملازم نہیں ہے جس سے ایسے بات کی جائے. وہ کبھی حق کے خلاف نہیں بولتا تھا. جو بات ہوتی تھی منہ پر کہتا تھا. حنینا نے آہستہ سے سر اٹھایا جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر سہیل خان کی موجودگی نے اسے روک دیا. شمیم بیگم نے ماحول ہلکا کرنے کی کوشش کی. بس اب بات ختم کرو، سب لوگ ناشتہ کرو، دیر ہو رہی ہے. مکرم خان خاموشی سے سب دیکھ رہے تھے. ان کی نظریں ایک بار حنینا پر گئیں جو اب خاموش آنسو بہا رہی تھی، پھر دامیر پر جیسے وہ دونوں کے بیچ کی کھینچا تانی کو سمجھ رہے ہوں، مگر فی الحال کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا. دامیر نے پلیٹ کی طرف دیکھا، مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا. حنینا خاموش بیٹھی تھی. اس کے چہرے پر ضد اور دکھ ایک ساتھ تھی، جبکہ سہیل خان کا چہرہ اب بھی سخت تھا، جیسے انہوں نے جو کہہ دیا وہی آخری فیصلہ ہو. اس خاموشی میں صرف اتنا واضح تھا کہ یہ معاملہ یہی ختم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اس کی چنگاری بہت آگے تک جانے والی ہے. ناشتہ تناول کر کے وہ آفس کے لیے روانہ ہو گیا تھا. البتہ اپنی ماں کو آنکھوں میں اسے سنبھالنے کا اشارہ دیا تھا. وہ لڑکی اس کے لیے بہت اہم تھی. وہ کتنا بھی غصہ ہو، اس کی ناراضگی ہمیشہ اس کو تکلیف دیتی تھی. کچھ گھنٹے بعد وہ اپنے آفس کیبن میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا.
مگر اس کی توجہ بار بار بھٹک رہی تھی۔ اسکرین پر کھلے ڈیٹا کے باوجود ذہن میں صرف ایک ہی منظر گھوم رہا تھا، حنینا کی نم آنکھیں اور سہیل صاحب کی وہ اچانک بلند ہوتی آواز جس پر وہ سہم کر خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر کی بورڈ سے ہاتھ ہٹائے اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی تھی، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس نے آنکھیں بند کی مگر سکون نہیں آیا۔ وہ رو رہی تھی اور یہ بات اس کو گوارا نہیں تھی۔ چند لمحے گزرے تھے کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولی اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اندر آؤ، دروازہ کھولا ہے۔ چند لمحے بعد شہزاد اندر داخل ہوا، اس کا سب سے وفادار ملازم۔ اس نے آتے ہی سلام کیا۔ دامیر نے مختصر سا جواب دیا اور لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کرسی سے ٹیک لگا لی۔ ہاں بتاؤ، جو کام تمہیں دیا تھا اس کا کیا بنا؟ 1 ہفتہ ہونے کو آیا، ابھی تک کوئی واضح بات نہیں آئی سامنے۔ شہزاد نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، صاحب اس لیے حاضر ہوا ہوں، پوری تفصیل نکال لیے کل تک آپ کے سامنے سب کچھ رکھ دیتا، مگر ایک چھوٹی سی بات نے مجھے روک لیا تھا۔ میں نے جب اس پہلو کو مزید کھنگالا تو معاملہ ویسا نہیں نکلا جیسا ہم سوچ رہے تھے۔ دامیر نے بھویں سکیٹ کر اس سے دیکھا۔ سیدھی بات کرو، کیا ملا ہے تمہیں؟ شہزاد چند لمحے خاموش رہا جیسے الفاظ ترتیب دے رہا ہو، پھر بولا، آپ کے شک کے مطابق سہیل صاحب کا شہر میں ایک فیملی کے ساتھ تعلق ہے۔ اس فیملی میں 3 لوگ ہیں، ایک عمر رسیدہ خاتون، ایک جوان لڑکی اور ایک چھوٹا بچہ جس کی عمر تقریباً 2.5 سال ہے۔ دامیر نے گہرا سانس لیا تو یہ بات سچ نکلی۔ پھر کیا مسئلہ ہے؟ شہزاد نے سر ہلایا۔ مسئلہ یہ کہ ابھی تک صرف یہی کنفرم ہوا ہے کہ ان کا اس فیملی سے رابطہ ہے، مگر یہ رشتہ کتنا گہرا ہے اور اس بچے کا ان سے کیا تعلق ہے یہ بھی پوری طرح واضح نہیں ہوا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ایک اور بات سامنے آئی ہے۔ دامیر نے فوراً کہا، کیا بات ہے؟ واضح کرو۔ شہزاد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمی مگر سنجیدہ آواز میں کہا، حنینا بی بی کی زندگی کو خطرہ ہے۔ دامیر کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے۔ کیا مطلب، کس سے خطرہ ہے؟ شہزاد نے ایک لمحہ توقف کے بعد کہا، سہیل صاحب سے۔ دامیر فوراً کرسی سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ اس کی آواز میں غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ ہاں، مجھے شک تھا کہ بابا نے دوسری شادی کی اور کہیں نہ کہیں مجھے یہ بھی اندازہ تھا کہ ان کی کوئی اولاد ہو سکتی ہے، لیکن تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ حنینا کی جان کے پیچھے ہیں، یہ بکواس ہے۔ شہزاد نے بغیر گھبرائے جواب دیا، نہیں صاحب، بات اتنی سادہ نہیں ہے، معاملہ اس سے کئی زیادہ گہرا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں پوری تفصیل بتا دوں۔ دامیر نے سخت لہجے میں کہا، بولو، ایک لفظ بھی ادھر ادھر ہوا تو یاد رکھنا۔ شہزاد نے ہلکا سا سر جھکایا اور دھیرے دھیرے ساری بات کھولنا شروع کی۔ وہ بتاتا گیا کہ کس طرح وہ فیملی خاموشی سے رکھی گئی ہے، کس طرح کچھ مخصوص تاریخوں پر ملاقاتیں ہوتی ہیں اور کیسے کچھ ایسے مالی لین دین سامنے آئے ہیں جو عام نہیں لگتے۔ پھر اس نے وہ نکتہ رکھا جس نے پوری کہانی کا رخ بدل دیا۔ دامیر کی آنکھیں ہر جملے کے ساتھ پھیلتی جا رہی تھیں، اس کا چہرہ بے یقینی اور غصے کے بیچ جھول رہا تھا۔ جب شہزاد نے بات مکمل کی تو کمرے میں چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ دامیر نے آہستہ سے کرسی کی پشت سے سر ٹیک دیا جیسے اس کے لیے یہ سب ہضم کرنا مشکل ہو۔ پھر اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور دھیمی آواز میں کہا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ شہزاد نے سیدھا جواب دیا، فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے، یا تو آپ حنینا بی بی کو منظر سے ہٹا دیں تاکہ خطرہ خود بخود ختم ہو جائے، یا پھر ایک دوسرا راستہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ اس کی آواز میں کوئی جھجک نہیں تھی۔ دامیر نے اسے گھور کر دیکھا جسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ وہی شخص ہے جس پر وہ سب سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا۔ اس کے ہاتھ آہستہ سے مٹھیاں بن گئے مگر وہ کچھ بولا نہیں۔ کمرے کی خاموشی پہلے سے زیادہ بوجھل تھی اور اس خاموشی میں صرف ایک چیز واضح تھی کہ جو بات ابھی سنی گئی ہے وہ سب کچھ بدلنے والی ہے۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا اور اس نے فیصلہ لے لیا تھا کہ آگے اس کو کیا کرنا ہے۔ رات کی تاریکی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ رات 9 بجے ڈرائنگ روم میں سب بیٹھے ہوئے تھے مگر فضا میں غیر معمولی خاموشی جمی ہوئی تھی۔ حنینا وہاں موجود نہیں تھی اور یہی بات سب کو اور زیادہ بے چین کر رہی تھی۔ دامیر سامنے صوفے پر سیدھا بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی معمول سے کئی زیادہ تھی۔ سہیل صاحب اور مکرم خان بار بار اسے دیکھ رہے تھے جیسے اس کے اگلے لفظ کا انتظار ان کے لیے مشکل ہو رہا ہو۔ شمیم بیگم بھی خاموش بیٹھی تھیں، ان کی نظریں کبھی دامیر پر جاتی کبھی سہیل صاحب پر۔ چند لمحے اس طرح گزر گئے، پھر سہیل صاحب نے خاموشی توڑی۔ کیا بات ہے دامیر، تم نے سب کو اس وقت کیوں بلایا؟ کچھ کہنا تھا تو بولو۔
दामिर ने एक लम्हा इनकी तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, बाबा कल रात आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, पहले आप बात कर लेते, फिर मैं अपनी बात करता। सोहेल साहब ने फौरन जवाब दिया, नहीं पहले तुम कहो जो भी कहना है, मेरी बात थोड़ी लंबी है। दामिर चंद लम्हे खामोश रहा, जैसे अल्फाज तरतीब दे रहा हो। फिर इसने सीधा होकर कहा, आप सब जानते हैं मेरी उम्र 28 साल हो चुकी है और मैंने खानदानी कारोबार के साथ साथ अपना अलग कारोबार भी खड़ा किया। अब वो काम भी अच्छी तरह चल रहा है। एक कंपनी से 3 कंपनियों तक पहुंच चुका हूँ, शहर में अपना घर खरीद चुका हूँ, गाड़ी भी है और खुदा के फजल से मेरी माली हैसियत भी अब मुस्तहकम है। इसने एक लम्हा रुक कर सबकी तरफ देखा, फिर बोला, ये सब बताने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं अब अपनी जिंदगी के एक अहम फैसले के लिए तैयार हूँ। इसके आवाज में अब ठहराव था। हनैना 18 साल की हो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि वो किसी और के घर जाए, न जाने वहां इसके साथ कैसा सलूक हो। और वैसे भी हम पठान हैं, आप बेहतर जानते हैं हमारे यहाँ औरतों के साथ अक्सर सख्ती की जाती है। वो मेरे लिए बहुत अहम है और मैं नहीं चाहता कि इसके साथ कुछ भी गलत हो। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं इससे शादी करूंगा और इसी हफ्ते निकाह के लिए अपने साथ शहर ले जाऊंगा। शहर से रोज रोज यहाँ तक का सफर करना मुश्किल होता है। शादी हो जाएगी तो वो अपनी दुनिया बसा लूंगा। इसने बगैर तोकफ की बात मुकम्मल की। वैसे भी इसका कॉलेज खत्म हो चुका है, अब मजीद इंतजार की जरूरत नहीं है, ये बेहतरीन वक्त है। इसकी बात खत्म होते ही कमरे में एक लम्हे के लिए गहरी खामोशी छा गई थी। शमीम बेगम ने चौंक कर इसकी तरफ देखा, जैसे इन्हें यकीन नहीं आया हो। मुकरम खान के चेहरे पर हैरत साफ थी। सोहेल साहब ने चंद लम्हे दामिर को गौर से देखा, फिर बोले, मैं भी तुमसे यही बात करना चाह रहा था। इन्होंने हल्का सा सर हिलाया। तुम्हें वाकई कोई एतराज नहीं है? दामिर ने फौरन जवाब दिया, नहीं बाबा, मुझे कोई एतराज नहीं है, बस मेरी यही शर्त है कि शादी इसी हफ्ते हो। सोहेल साहब ने बगैर सोचे कहा, ठीक है, मुझे भी कोई एतराज नहीं है। इनकी आवाज में गैर मामूली जल्दी थी, जैसे वो पहले से तैयार हो। मुकरम खान ने फौरन बात संभाली, लेकिन एक दफा भी अपनी पोती से पूछना चाहूंगा, आखिर इसकी मर्जी भी तो अहम है। सोहेल साहब का चेहरा सख्त हो गया। वो फौरन गरजे, क्यों पूछेंगे आप? बेटियों से कब पूछा जाता है? जो फैसला हो गया वही होगा। इनके लहजे में ऐसा हुक्म था कि मजीद बात की गुंजाइश नहीं रही। मुकरम खान ने एक लम्हे को खामोश हो गए थे, मगर इनकी आंखों में बेचैनी वाज़ेह थी। शमीम बेगम ने धीरे से कहा, दामिर, ये फैसला बहुत बड़ा है, क्या तुमने अच्छी तरह सोच लिया है? दामिर ने सीधा जवाब दिया, जी मैंने सोच लिया है और ये बेहतर है। इसके आवाज में ऐसी कतियत थी कि किसी के पास मजीद सवाल नहीं बचा। कमरे में फिर से खामोशी छा गई, मगर इस बार ये खामोशी पहले से ज्यादा बोझल थी, जैसे हर एक के दिल में अलग अलग सवाल उठ रहे हो मगर जुबान तक कोई न ला पा रहा हो। सोहेल साहब ने कुर्सी की पुष्ट से टेक लगा ली और गहरा सांस लिया, जबकि दामिर की नजरें एक लम्हे को दरवाजे की तरफ गई थीं, जहां से हनैना गायब थी। इसकी आंखों में एक पल को अजीब सा साया आया, मगर वो फौरन संभल गया था, जैसे इसने अपने अंदर की किसी तजब्जुब को जबरदस्ती दबा दिया हो। रात कतरा कतरा करके बीत गई थी। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। सुबह 10 बजे वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। शर्ट के बटन बंद करते हुए इसकी नजरें आईने में अपनी ही झलक पर थीं कि अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुला और हनैना तेज कदमों के साथ अंदर दाखिल हुई। इसके चेहरे पर साफ गुस्सा था। दामिर ने एक सरसरी नजर इस पर डाली और फिर जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इससे मालूम था वो जरूर आएगी, इसीलिए वो इसे नजरअंदाज किए दोबारा अपनी तैयारी में मसरूफ हो गया था। हनैना ने दरवाजा बंद करते हुए बुलंद आवाज में कहा, आपने क्यों मुझसे शादी करनी है? मैं आपसे पूरे 10 साल छोटी हूं ना। मैंने हमेशा आपको लाला कहा है, आप कैसे मेरे बारे में ऐसा सोच भी सकते हैं? मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। दामिर ने आहिस्ता से कफलिंग सीधा किया और आईने में इसकी तरफ देखे बगैर बोला, क्या खराबी है मुझ में? जरा मुझे भी बताओ। इसने गर्दन सीधी की। मैं देखने में बुरा नहीं हूँ, कद लंबा है, जिसम मजबूत है, तुम्हें हर तरह से महफूज रख सकता हूँ। माली लिहाज से भी किसी चीज की कमी नहीं है। एक लड़की को और क्या चाहिए होता है? हनैना ने फौरन जवाब दिया, एक मोहब्बत करने वाला शौहर चाहिए होता है, और आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, बल्कि आप तो मुझे पसंद भी नहीं करते। हर छोटी बात पर डांट देते हैं, हर वक्त पाबंदियां लगाते हैं। मैं सारी जिंदगी इन पाबंदियों के साथ नहीं गुजार सकती। दामिर ने हल्का सा सांस लिया और मुड़कर इसकी तरफ देखा। मैं तुम पर पाबंदियां नहीं लगाता, मैं चाहता हूं तुम महफूज रहो, इसलिए तुम्हें रोकता हूँ। हनैना ने सर हिलाते हुए कहा, मुझे ऐसा शौहर चाहिए जो मेरी आजादी को समझे, मुझे कैद ना करे।
میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے جینا چاہتی ہوں۔ دامیر نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ تو گزارنا کس نے منع کیا؟ لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ تمہیں جو سہولت چاہیے ہوگی وہ سب ملے گی۔ تم انٹر کے بعد آگے پڑھنا چاہتی ہو تو میں خود تمہیں آگے بڑھاؤں گا۔ تم نوکری کرنا چاہتی ہو تو میرے آفس کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ اور کیا چاہیے تمہیں؟ حنینا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن میں پھر بھی آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی آواز میں اب ضد کے ساتھ بے بسی بھی شامل تھی۔ دامیر چند لمحے خاموش رہا، سے نظر ہٹا کر ایک گہرا سانس لیا، جیسے خود کو قابو میں کر رہا ہو۔ پھر آہستہ مگر واضح لہجے میں بولا، ایک بات یاد رکھنا، اگر تمہاری شادی مجھ سے ہو گئی تو تم ساری زندگی اپنی زندگی پر اختیار رکھو گی، لیکن اگر تمہاری شادی بابا کی پسند سے ہوئی تو یاد رکھنا تم سے دیواروں سے سر ٹکراتی رہ جاؤ گی۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی زبان بند رکھو اور جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ حنینا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، میں نہیں کروں گی آپ سے شادی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ دامیر نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اسے دیکھتا رہا۔ وہ مڑی اور تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی۔ جاتے جاتے اس نے دروازہ زور سے کھولا اور باہر نکل گئی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کمرے میں گونج گئی تھی۔ دامیر وہیں کھڑا رہا چند لمحے تک، جیسے اس کے قدم زمین میں دھنس گئے ہوں۔ پھر اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کی اور گہری سانس لی تھی۔ اس کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے، مگر وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے دوبارہ آئینے میں خود کو دیکھا، جیسے اپنے ہی فیصلے کو قبول کرنے پر مجبور ہو۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی آ گئی تھی، مگر آنکھوں کے پیچھے کہیں ہلکی سی بے چینی ابھی باقی تھی، جسے وہ ہر حال میں چھپانا چاہتا تھا۔ 1 گھنٹہ بعد وہ حویلی سے شہر کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور نظر سیدھی سامنے سڑک پر تھی، جبکہ شہزاد خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد دامیر نے قدرے بے صبری سے کہا، اور کتنا دور ہے اس عورت کا گھر؟ شہزاد نے فوراً جواب دیا، بس سر، تھوڑی سی مسافت اور ہم پہنچنے والے ہیں۔ دامیر نے ہلکی سی سر کو جنبش دی اور سیٹ سے ٹیک لگا لی، مگر اس کی انگلیاں بے اختیار مٹھی میں بند ہو رہی تھیں، جیسے وہ اندر ہی اندر کسی دباؤ میں ہو۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک سادہ سے مکان کے سامنے آ کر رک گئی۔ شہزاد نے انجن بند کرتے ہوئے کہا کہ یہی وہ گھر ہے جہاں سہیل صاحب آتے ہیں۔ دامیر نے خاموشی سے سر ہلایا اور دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اس نے ایک لمحے کو مکان کا جائزہ لیا، پھر سیدھا دروازے کی طرف بڑھا اور دستک دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک بوڑھی عورت سامنے آئی۔ دامیر نے آہستہ سے سلام کیا اور سیدھا کہا، میرا نام دامیر ہے، میں سہیل صاحب کا بیٹا ہوں۔ اس کی بات سنتے عورت کے چہرے کا رنگ بدل گیا، جیسے اس نے کسی غیر متوقع شخص کو دیکھ لیا ہو۔ وہ گھبرا کر بولی، صاحب آپ یہاں؟ دامیر نے نرم مگر سنجیدہ لہجے میں کہا، اماں اگر اجازت ہو تو اندر آ جاؤں، کچھ بات کرنی ہے۔ عورت نے فوراً راستہ چھوڑ دیا، جی آ جائیں۔ دامیر اندر داخل ہوا۔ نظریں پورے گھر پر گھمائی تھی۔ سادہ سا گھر تھا، صحن میں ایک چارپائی رکھی ہوئی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے جا کر اس پر بیٹھ گیا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ عورت دروازہ بند کر کے اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ دامیر نے اشارہ کیا، آپ ہی بیٹھ جائیں اماں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ کچھ لمحے ہچکچائی، پھر آہستہ سے چارپائی کے کونے پر بیٹھ گئی۔ دامیر نے سیدھا سوال کیا، آپ کا نام کیا ہے اور کب سے یہاں رہ رہی ہیں؟ عورت نے دبے لہجے میں کہا، میرا نام شگفتہ ہے، ہم یہاں تقریباً 6 مہینے سے رہ رہے ہیں۔ دامیر نے فوراً اگلا سوال کیا، اس سے پہلے کہاں تھی آپ؟ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی، پھر بولی، میں اپنے شوہر کے گھر میں اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی تھی، سب کچھ ٹھیک تھا، مگر پھر حالات بدل گئے اور ہمیں وہ گھر چھوڑنا پڑا۔ دامیر نے انہیں غور سے دیکھا، جسے وہ ان کے چہرے سے سچ جھوٹ پرکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر آہستہ سے بولا، میں جانتا ہوں میرے بابا یہاں آتے ہیں، آپ لوگوں سے ان کا کیا تعلق ہے؟ آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھ کر بتائیں، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ شگفتہ نے اس کی بات سنی تو اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ وہ کچھ لمحے خاموش بیٹھی رہی، جیسے خود کو سنبھال رہی ہو۔ پھر اچانک اس نے دوپٹہ آنکھوں پر رکھ لیا اور رونے لگی۔ دامیر فوراً آگے کو جھکا، کیا بات ہے اماں، کیوں رو رہی ہیں؟ شگفتہ نے روتے ہوئے کہا، تمہارا باپ انسان نہیں ہے، درندہ ہے، اس نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی ہے۔ دامیر کے چہرے پر سختی آ گئی۔ اس نے فوراً کہا، صاف صاف بتائیں کیا ہوا ہے؟ شگفتہ نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا کہ میری بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی،
اس کا گھر آباد تھا، ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا، لیکن نہ جانے کیسے تمہارے باپ کی نظر اس پر پڑ گئی۔ اس نے ایک لمحے کو رکتے ہوئے کہا کہ اس نے اس بات کا بھی خیال نہیں کیا کہ وہ شادی شدہ ہے، اس کا گھر ہے، اس کا بچہ ہے، اس نے اس کے شوہر کو راستے سے ہٹوا دیا۔ تعمیر کا سانس جیسے رک گیا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شگفتہ نے روتے ہوئے کہا، اس نے میرے داماد کو مروا دیا اور میری بیٹی کو بیوہ کر دیا، پھر عدت کے بعد زبردستی سے نکاح کیا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ تعمیر کی آنکھوں میں بے یقینی واضح تھی، وہ بامشکل بولا، کہاں لے گیا؟ شگفتہ نے فوراً جواب دیا، تمہاری حویلی کے تہہ خانے میں، وہ وہیں رہ رہی ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے، اور تمہیں خبر تک نہیں ہے۔ تعمیر کے ہاتھ آہستہ سے مٹھی میں بند ہو گئے۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، اور بچہ؟ شگفتہ بیگم کی آواز ٹوٹ گئی، وہ بچہ یہاں میرے پاس ہے، اپنی ماں کے لیے روتا ہے، ہر وقت اسے ڈھونڈتا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے، خدا کے لیے میری بچی کو بچا لو، اس پر بہت ظلم ہو رہا ہے۔ تعمیر چند لمحے کچھ بول ہی نہیں سکا جیسے اس کے اندر سب کچھ سن ہو گیا ہو۔ پھر اس نے بامشکل کہا، اماں آپ جھوٹ تو نہیں بول رہی؟ شگفتہ بیگم نے فوراً کہا، میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ میں بھی مر جاؤں اگر جھوٹ بول رہی ہوں تو تمہاری حویلی کے تہہ خانے میں میری بیٹی ہے۔ دامین نے نظر جھکا لی اور چند لمحے بالکل خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ جو کچھ اس نے سنا ہے وہ اس کے لیے ناقابل یقین ہے۔ اس نے آہستہ سے گہرا سانس لیا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی سوال تھا جو اسے اندر سے کھا رہا تھا کہ اگر یہ سب سچ ہے تو وہ جس گھر میں رہ رہا ہے وہاں حقیقت کیا ہے؟ اس کو اب سمجھ آیا تھا کہ آخر اس تہہ خانے سے نسوانی چیخ کی آواز کیوں آتی ہے۔ کچھ دیر وہ وہاں بیٹھا اس عورت سے باتیں کرتا رہا، پھر اٹھ کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری جانب حنینا اپنے کمرے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے گھٹنے سینے سے لگے ہوئے تھے اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا ہوا تھا۔ جب کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور مکرم خان اندر داخل ہوئے، انہوں نے ایک نظر اس کی حالت پر ڈالی تو ان کے چہرے پر فکر نمایاں ہو گئی تھی۔ وہ چند قدم آگے بڑھے تھے کہ حنینا نے انہیں دیکھ لیا۔ اس کے آنکھوں میں پہلے سے بھرے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے۔ وہ فوراً اٹھ کر ان کی طرف بڑھی اور روتی ہوئی ان کے سینے سے لگ گئی۔ مکرم خان نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، نہ میری پیاری خانی، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ کیوں اپنے نازک آنکھوں پر اتنا ظلم کر رہی ہو؟ کیوں اتنا رو رہی ہو؟ حنینا نے سسکیوں کے درمیان بامشکل کہا، داجی مجھے دامیرا لالا سے شادی نہیں کرنی ہے۔ آپ لوگ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں ان کو پسند نہیں کرتی اور وہ بھی مجھے پسند نہیں کرتے، ہر وقت بس حکم چلاتے ہیں مجھ پر۔ مکرم خان نے اسے تھوڑا سا خود سے الگ کیا اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، وہ تم پر حکم نہیں چلاتا خانی، بلکہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اس نے خود تم سے شادی کا کہا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور تم جانتی ہو نا، ہمارے خاندان میں شادیاں زیادہ تر خاندان یا برادری میں ہی ہوتی ہیں۔ اب تم خود ہی بتاؤ، برادری میں ہم کس پر بھروسہ کریں؟ میری نظر میں کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے جو میں تمہارے لیے بہتر سمجھوں۔ سہیل بھی یہی چاہتا ہے اور تم جانتی ہو کہ اس کا مزاج کیسا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم خاموش ہو جاؤ اور جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ حنینا نے فوراً سر اٹھا کر کہا، داجی آپ کو سب سے بڑے ہیں، آپ چاہیں تو سب کچھ روک سکتے ہیں، پلیز یہ سب نہ ہونے دیں۔ وہ مجھ سے کتنے بڑے ہیں اور مجھے پسند بھی نہیں کرتے، ہر وقت پابندیاں لگاتے، میں اس طرح نہیں جیت سکتی۔ مکرم خان نے گہرا سانس لیا اور نرمی سے کہا، وہ تمہیں بہت چاہتا ہے، تمہاری آنکھوں میں آنسو اسے بھی پسند نہیں ہے، تم جو بھی خواہش کرتی ہو وہ چاہے شروع میں منع کرے مگر آخر میں وہی کرتا ہے جو تم چاہتی ہو۔ تم خود دیکھ لو، خاندان کی کسی لڑکی کو کالج جانے کی اجازت نہیں ملی مگر وہ تمہیں پڑھا رہا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ آگے بھی تمہاری پڑھائی جاری رکھے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے خانی، تم ایک اچھے انسان کے ہاتھوں میں جا رہی ہو۔ حنینا نے سر جھٹک دیا، اچھا انسان ایسا ہوتا ہے جو ہر وقت ڈانٹے، ہر چیز پر روکے، مجھے اپنی مرضی سے جینے نہ دے، مجھے ایسا شوہر نہیں چاہیے۔ مکرم خان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، زندگی صرف اپنی مرضی سے نہیں چلتی، کچھ سمجھوتے بھی کرنے پڑتے ہیں، اور دامیر تمہارے لیے برا نہیں ہے، تم وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ جاؤ کہ اپنے داجی کے لیے خاموش ہو جاؤ پلیز، میں نہیں چاہتا تم یوں رو۔ حنینا نے اس کی بات سنی مگر اس کے چہرے پر ضد واضح تھی، اس نے منہ پھیر لیا اور خاموش ہو گئی تھی جیسے مزید کچھ سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ مکرم خان کچھ دیر اس کے پاس بیٹھے رہے، اسے منانے کی کوشش کرتے رہے، کبھی نرمی سے سمجھاتے، کبھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے، مگر وہ ویسے ہی خاموشی بیٹھی تھی اور نہ اس نے کوئی جواب دیا نہ ہی ان کی طرف دیکھا۔ آخرکار مکرم خان نے بے بسی سے ایک لمبی سانس لی اور آہستہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔
انہوں نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی اور بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر چلے گئے، جبکہ حنینا اس طرح دیوار کے ساتھ لگی بیٹھی رہی اور اس کی آنکھوں سے آنسو اب بھی خاموشی سے بہہ رہے تھے، جسے وہ اندر ہی اندر کسی ایسے فیصلے کے بوجھ تلے دب گئی ہو جس سے نکلنے کا کوئی راستہ اسے دکھائی نہ دے رہا تھا۔ رات دھیرے دھیرے اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ رات کے 10 بجے حنینا اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرے پر تھکن صاف جھلک رہی تھی۔ جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، وہ چونک کر پلٹی تو دروازے کے پاس تعمیر سینے پر ہاتھ باندھے خاموش کھڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر گھبراہٹ آئی، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھالا اور اسپاٹ لہجے میں بولی، آپ یہاں کوئی کام تھا؟ دامیر نے چند قدم اندر آتے ہوئے دروازہ بند کیا اور اسی سنجیدگی سے بولا، کیا چاہتی ہو تم؟ مجھے صاف صاف بتاؤ، کیوں پورے گھر کو پریشان کر رکھا ہے تم نے؟ اگر تمہاری ان حرکتوں کی ذرا سی بھی خبر بابا تک پہنچی تو تم جانتی ہو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ حنینا نے فوراً جواب دیا، میں نے کسی کو پریشان نہیں کیا، سب لوگ مجھے پریشان کر رہے ہیں، میری زندگی کو مشکل بنا رہے ہیں، حالانکہ میں نے کبھی کسی کے معاملے میں مداخلت نہیں کی۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ سب سچ کہتے ہیں، جن بچوں کے ماں باپ نہیں ہوتے ان کے ساتھ ایسے زبردستی کی جاتی ہے۔ دامیر کے چہرے پر سختی آ گئی۔ اس نے ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کون سی زبردستی ہوئی ہے تمہارے ساتھ؟ ذرا مجھے بھی بتاؤ، روشنی ڈالو ان زبردستیوں پر۔ اگر اس کی آواز میں طنز شامل ہو گیا تھا۔ تم نے کہا کہ تمہیں موبائل چاہیے، میں نے دیا۔ تم نے کہا لیپ ٹاپ چاہیے، وہ بھی دیا۔ کمپیوٹر چاہیے تھا، وہ بھی ملا۔ آئی پیڈ مانگا، وہ بھی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ حویلی میں تمہاری پسند کا بڑا ٹی وی لگوایا گیا۔ تم جہاں جانا چاہتی ہو ڈرائیور ہر وقت حاضر رہتا ہے۔ ہمارے خاندان کی لڑکیاں تو شاپنگ مال تک نہیں جاتی، شاپنگ جانا تو دور، کسی کو پتا بھی نہیں یہ کیا ہوتا ہے، مگر میں تمہیں خود لے کر جاتا ہوں، صرف اس لیے کہ تمہارا دل نہ ٹوٹے۔ اس نے رک کر اسے دیکھا۔ خاندان کی کسی لڑکی نے کالج تک قدم نہیں رکھا، مگر تم اکیلی ہو جسے کالج کی اجازت ملی، اور میں نے خود تمہیں آگے یونیورسٹی بھیجنے کا ارادہ کی ہے۔ اس کے باوجود تم کہہ رہی ہو کہ تمہارے ساتھ زبردستی ہوئی ہے۔ اب اگر تمہارے بڑے تمہارے لیے فیصلہ کریں تو اس میں کیا غلط ہے؟ حنینا نے اس کی بات سنی اور آہستہ سے بولی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں خوش نصیب ہوں، میں مانتی ہوں یہ سب، مگر میں پھر بھی آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ تعمیر نے فوراً سوال کیا، وجہ کیا ہے؟ بتاؤ، صرف ایک وجہ بتا دو، مجھ میں کیا خرابی ہے؟ ایک بھی کمی بتا دو، میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ حنینا نے نظریں جھکا لی مگر کچھ نہ کہا۔ دامیر نے قدرے نرم مگر دباؤ ڈالنے والے انداز میں کہا، میں تم پر پابندیاں اس لیے لگاتا ہوں کہ تم محفوظ رہو۔ کیا تمہیں نہیں پتا کہ گاؤں میں کیا ہو رہا ہے؟ کتنی لڑکیاں بے وجہ باہر نکلنے کی وجہ سے برباد ہوئی ہیں۔ جب تمہارے پاس گھر میں ہر سہولت موجود ہے تو باہر جا کر کیا کرنا ہے؟ عورت کے لیے پردے کا حکم ہے، کیا تم اس حکم کو نظر انداز کرو گی؟ حنینا نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دامیر نے گہرا سانس لیا اور اس کی طرف دیکھ کر کہا، تمہیں ایک اور بات بتانی ہے۔ اس کی آواز پہلے سے زیادہ سنجیدہ تھی۔ میں تم سے شادی اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ حنینا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، کیا مطلب؟ دامیر نے آہستہ سے کہا، میرا باپ اب وہ نہیں رہا جو تم سمجھتی، وہ جائیداد کے پیچھے اندھا ہو چکا ہے اور تم اس کے راستے میں آ رہی ہو، وہ تمہیں ختم کروا سکتا ہے۔ حنینا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دامیر نے بغیر ہچکچاہٹ کے کہا، سچ کہہ رہا ہوں، تمہارے پاس صرف دو راستے ہیں، یا تو تم انکار کر کے خود کو خطرے میں ڈال دو، یا پھر مجھ سے شادی کر لو۔ اگر تم مجھ سے شادی کرو گی تو جائیداد خاندان کے اندر رہے گی اور وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، لیکن اگر تم نے کسی اور جگہ شادی کی تو انہیں جائیداد دینی پڑے گی اور وہ یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ حنینا کی آنکھوں میں آنسو پھر بھر آئے، تو آپ مجھے بچانے کے لیے مجھ سے شادی کریں؟ دامیر نے پہلی بار اپنی آواز میں ہلکی سی لرزش آنے دی، میں تمہیں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے ایک لمحہ رک کر کہا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، شادی کر لو، بلا وجہ کے تماشا مت کرو۔ اس کی بات ختم ہوتے کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ حنینا جیسے اپنی جگہ جم گئی تھی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، وہ کچھ بول نہیں سکی۔ دامیر نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا اور بغیر کچھ کہے باہر نکل گیا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی ہلکی سی آواز کے بعد وہ وہیں کھڑی رہ گئی، جیسے اس کے اندر سب کچھ رک گیا ہو۔ اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے اور دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے خود سنائی دے رہی تھی، جیسے اس کے سامنے اب صرف ایک فیصلہ رہ گیا ہو جسے وہ چاہ کر بھی بھاگ نہیں سکتی۔
وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، پورا ہفتہ خاموشی سے بیت گیا۔ اس درمیان شادی کی تیاریاں عروج پر رہی تھیں۔ وہ دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، سرخ جوڑے کا دوپٹہ سر پر تھا اور ہاتھوں کی مہندی اب گہری ہو چکی تھی، مگر اس کے چہرے پر خوشی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، مگر اس کے کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں کو آپس میں جکڑے بیٹھی تھی اور نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ دل عجیب سا بوجھ محسوس کر رہا تھا۔ ماں باپ کی یاد اس پر ایک ساتھ ہجوم کی طرح آئی تھی اور ساتھ ہی دامیر کے وہ الفاظ بھی ذہن میں گونج رہے تھے، یا تو مر جاؤ یا مجھ سے شادی کر لو۔ اس نے ہلکا سے سر اٹھایا، مگر آنکھیں پھر بھی نم رہی تھیں۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور وہ کیا کرے۔ اسی الجھن میں ڈوبی ہوئی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک ایک کر کے سہیل صاحب، شمیم بیگم، مکرم صاحب، چند قریبی رشتہ دار اور مولوی صاحب اندر داخل ہوئے۔ سب کو ایک ساتھ دیکھ کر اس نے فوراً سر جھکا لیا تھا۔ شمیم بیگم اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور اس کے سر پر نرمی سے ہاتھ رکھا، جبکہ مکرم خان بھی آگے بڑھے اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے آہستہ سے بولے، میری بچی، حوصلہ رکھو۔ مولوی صاحب نے مکرم خان کی طرف دیکھ کر بادب انداز میں کہا، اگر اجازت ہو تو نکاح کی کارروائی شروع کر دیں۔ مکرم خان نے سر ہلا کر اجازت دی۔ مولوی صاحب حنینہ کے سامنے بیٹھ کے اور واضح آواز میں بولے، حنینہ خان ولد جنید خان، آپ کا نکاح دامیر خان ولد سہیل خان سے طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس سوال کے ساتھ ہی اس کے دل پر جیسے ایک اور بوجھ آ گیا تھا۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر اس نے سر جھکائے رکھا اور بامشکل آواز نکالی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ سوال دہرایا، حنینہ خان، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے ایک لمحہ آنکھیں بند کی اور پھر اسی دھیمی آواز میں کہا، قبول ہے۔ تیسری بار سوال ہوا تو اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی، مگر جواب وہی تھا، قبول ہے۔ نکاح نامہ اس کے سامنے رکھا گیا۔ اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے، مگر اس نے دستخط کر دیے تھے۔ شمیم بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعائیں دیں۔ مکرم خان نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، جیسے اس کی خاموشی کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ پھر وہ سب آہستہ آہستہ کمرے سے نکل گئے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ سب ڈرائنگ ہال میں آ گئے، جہاں دامیر سفید شلوار قمیض میں ملبوس، سر پر خاندانی پگڑی پہنے سنجیدگی سے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کا تاثر نہیں تھا۔ سہیل صاحب اور مکرم خان اس کے دائیں بائیں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ مولوی صاحب سامنے صوفے پر بیٹھے اور سہیل صاحب کی طرف دیکھ کر بولے، اگر اجازت ہو تو نکاح مکمل کر دیں۔ سہیل صاحب نے مختصر سا سر ہلا کر اجازت دی۔ مولوی صاحب نے دامیر کی طرف رخ کیا، دامیر خان ولد سہیل خان، آپ کا نکاح حنینہ خان ولد جنید خان سے طے کیا جاتا ہے، کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ دامیر نے سیدھی نظر سامنے رکھتے ہوئے واضح اور مضبوط آواز میں کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ سوال کیا تو اس نے اس سنجیدگی سے جواب دیا، قبول ہے۔ تیسری بار بھی اس کی آواز میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، قبول ہے۔ نکاح نامہ اس کے سامنے رکھا گیا۔ اس نے بغیر کسی توقف کے دستخط کر دیے تھے۔ مولوی صاحب نے نکاح مکمل ہونے کا اعلان کیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ سب نے خاموشی سے آمین کہا، مگر اس خاموشی میں ہر ایک کے دل کی کیفیت مختلف تھی۔ دامیر کے چہرے پر اب بھی وہی سنجیدگی تھی، جبکہ کمرے کے دوسرے حصے میں بیٹھی حنینہ کے لیے یہ لمحہ ایک ایسے بندھن کی ابتدا تھا جسے وہ سمجھ کر بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ نکاح کے بعد حنینہ کو دامیر کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ بیڈ کے کونے پر سر جھکائے بیٹھی تھی، ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں جکڑی ہوئی تھیں اور دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے ہر لمحہ کچھ غلط ہونے والا ہو۔ گھونگھٹ چہرے پر تھا، مگر اس کے باوجود اس کی بے چینی واضح تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو اس نے بے اختیار خود کو اور سمیٹ لیا تھا۔ دامیر اندر داخل ہوا اور خاموشی سے دروازہ بند کیا تھا۔ وہ قدم بہ قدم اس کے قریب آیا اور بیڈ کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گیا تھا۔ چند لمحے کمرے میں مکمل خاموشی رہی، پھر اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ حنینہ نے فوراً نظریں جھکا لی تھیں۔ دامیر نے اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور قدرے نرم مگر جانچتی ہوئی آواز میں بولا، کیا بات ہے، ابھی کچھ دیر پہلے تمہاری زبان میرے سامنے رکتی نہیں تھی، اور اب اتنی خاموشی کیوں ہے؟ وہ کچھ اور کہنے لگا تھا کہ حنینہ اچانک ہچکیوں سے رونے لگی۔ دامیر فوراً گھبرا گیا اور اس کے ہاتھ تھام کر جھک کر بولا، کیا ہوا حنینہ، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے روتے ہوئے کہا، مجھے پتہ ہے اب آپ ساری زندگی مجھے ڈرا دھمکا کے رکھیں گے، مجھ پر ہاتھ بھی اٹھائیں گے اور زبردستی بھی کریں گے، آپ کا یہی ارادہ ہے نا؟ دامیر نے فوراً اس کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے
اور सख्ती से नफी में सर हिलाया। तुम पागल हो गई हो? किसने कहा है तुम्हें ऐसा? खुद तुमसे ये सब कुछ सोच रही हो, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो? इसकी आवाज में अब संजीदगी आ गई थी। देखो हनैना, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। तुम अपने जहन में खौफ क्यों बना रही हो? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें इससे पहले कहने का हक नहीं था क्योंकि तुम मेरी निकाह में नहीं थी, मगर अब मैं खुलकर कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे बगैर रहने का तसव्वुर भी मेरे लिए आसान नहीं है। वो थोड़ा रुका, फिर बोला, हाँ, मेरे बाबा का इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का था, इसलिए मैंने जल्दी निकाह किया, वरना मेरा इरादा पहले तुम्हारा एतमाद जीतना था, फिर निकाह करना था। लेकिन हालात बदल गए। हनैना ने आंसू पोंछते हुए धीमी आवाज में पूछा, आप सच कह रहे हैं? क्या आप वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं? तामीर ने संजीदगी से कहा, मैं अपने मरहूम चाचू की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुमसे सच में मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर आहिस्ता से बोला, और कल तुम देखोगी कि घर में क्या होने वाला है। मेरे बाबा ने दूसरी शादी की हुई है और इस औरत को हवेली के तय खाने में बंद रखा हुआ है। हनैना ने फौरन चौंक कर कहा, हाँ, मैंने भी सुना है, वहां से चीखों की आवाजें आती हैं। मैंने बड़ी मम्मा से पूछा था, मगर वो कहती हैं कुछ नहीं है। दामीर ने इसकी बात काट दी। अब इस बात को छोड़ दो, पहले ही बताओ, क्या तुम अब मेरे से राजी हो? हनैना ने नजर नीचे किए हुई थी, आहिस्ता से कहा, लेकिन आप वाकई मुझे पढ़ने देंगे, नौकरी करने देंगे? दामीर ने फौरन जवाब दिया, वादा है मेरा। खान अपनी जुबान से नहीं फिरता। तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहोगे। हनैना के चेहरे पर हल्की सी झिझक और सुकून एक साथ आ गया था। वो भी खामोश थी, मगर इसके आंखों में खौफ की जगह एक हल्की सी उम्मीद ने ले ली थी। दामिर ने इसकी तरफ देखते हुए कदरे नरम लहजे में कहा, अब इजाजत है, क्या मैं तुम्हारे करीब आ सकता हूँ? हनैना ने फौरन नजरें झुका ली और खामोश रही। इसकी ये खामोशी ही इसका जवाब थी। वो कमरे की लाइट्स ऑफ करके इसके करीब हो गया और धीरे धीरे इसके और अपने दरमियान हाइल हर पर्दा गिराता चला गया था। वो एक लम्हे के लिए बेचैन हुई थी, मगर फिर वो इसके नजदीक तर हो गई थी। रात पिघल गई और एक नई सुबह का आगाज हुआ था। सुबह 11 बजे का वक्त था और हवेली के तमाम मकीन तहखाने के बंद दरवाजे के सामने जमा थे। माहौल में गैर मामूली संजीदगी थी। दामिर दरवाजे के ऐन सामने खड़ा था और इसके हाथ में बड़े लोहे का औजार था। वो एक लम्हा रुका, फिर जोर से ताला तोड़ने की कोशिश की। पहली जरब पर ताला ना टूटा, मगर इसके चेहरे पर कोई हिचकिचाहट नहीं आई। इसने दोबारा पूरी ताकत से मारा और इस बार ताला टूटकर नीचे गिर गया। एक भारी सी आवाज के साथ दरवाजा खुला। जैसे दरवाजा मुकम्मल खुला तो अंदर का मंजर सबके लिए चौंका देने वाला था। एक कम उम्र लड़की मुरझाई हुई हालत में बैठी थी। इसके कपड़े बिखरे हुए थे, चेहरे पर जख्मों के निशानात तो वाजे थे। जैसे ही रोशनी अंदर आ गई, वो लड़की घबराकर खड़ी हो गई और पीछे दीवार से लग गई। दामिर दरवाजे के पास ही खड़ा इसकी तरफ देखते हुए बोला, बाहर आ जाओ मोहतरमा, बस बहुत गुजार ली तुमने ये कैद, अब तुम्हारी रिहाई का वक्त है। लड़की कांपते हुए कदमों के साथ आगे बढ़ी। इसके पाँव में जंजीरों के निशान वाजे थे और हाथों पर भी नील पड़े हुए थे। इसके बाल उलझे हुए थे। शमीम बेगम ने जैसे इसे देखा तो बेख्तियार मुंह पर हाथ रख लिया। हनैना भी इस मंजर को देखकर साकित रह गई थी। दामिर ने इस लड़की की तरफ देखकर नरमी से कहा, तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी माँ भी ठीक है। मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ कर आऊंगा और जल्द ही तलाक के पेपर भी तुम तक पहुंच जाएंगे और तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ इसका हिसाब भी लिया जाएगा। इसने एक लम्हा रुक कर कहा, लेकिन अगर तुम इन्हें माफ करना चाहो तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। लड़की की आवाज लर्ज रही थी, क्या वाकई मुझे आजादी मिल रही है? क्या मैं अपने बच्चे के पास जा सकती हूँ? तामीर ने साफ आवाज में कहा, हाँ, तुम जा सकती हो। इसने आहिस्ता से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने कांपती आवाज में कहा, मेरा नाम आयशा है। मैं 6 महीने से इस तय खाने में बंद थी। रोज चीखती थी कि कोई मेरी मदद करे, मगर कोई नहीं आया। मैं समझ नहीं पा रही आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। अभी वो मजीद कुछ कहने लगी थी कि सोहेल साहब तेजी से वहां पहुंचे। वो गुस्से से सुर्ख थे। इन्होंने बुलंद आवाज में कहा, ये क्या तमाशा लगा रखा है? तुम पागल हो गए हो? दामिर फौरन आगे आया और आयशा को अपने पीछे कर लिया। इसने सीधा सोहेल साहब को देखा और सख्त लहजे में कहा, पागल आप हो चुके हैं बाबा। दौलत ने आपको अंधा कर दिया। आपको ये भी नहीं समझ आ रहा कि आपके सर तक गिर चुके हैं। एक मासूम लड़की है जिसकी उम्र
हमारी हनैना से कुछ ही ज्यादा है, इसका एक छोटा बच्चा है, आप ये सब कैसे कर सकते हैं? सोहेल साहब ने गुस्से से कहा, चुप रहो, ये मेरा मामला है, ये मेरी बीवी है। दामिर ने फौरन जवाब दिया, आप खामोश रहें, पुलिस आ रही है और अभी आपको गिरफ्तार किया जाएगा। मेरी बीवी को कत्ल करने की कोशिश में और अगवा और गैर कानूनी कैद के इल्जाम में सोहेल साहब ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। दामिर ने मजबूत लहजे में कहा, आप रुक जाएं बाबा, बस बहुत हो गया, अब ये सब खत्म होगा। इतने में दूर से पुलिस गाड़ियों की आवाजें आने लगी। चंद लम्हों बाद पुलिस एहलकार अंदर दाखिल हुए और सीधा सोहेल साहब की तरफ बढ़े। दामिर ने इशारा किया और इन्हें फौरन हिरासत में ले लिया गया था। जब सोहेल साहब को हथकड़ी लगाई जा रही थी तो इन्होंने एक बार दामिर को देखा, मगर इस बार इनकी आंखों में गुस्से के साथ साथ बेबसी भी थी। वो बगैर कुछ कहे इन्हें देख गए। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। दामिर ने आहिस्ता से अपनी माँ की तरफ देखा जो एक तरफ सर झुकाए खड़ी थी। वो इनके करीब गया और नरमी से इन्हें गले लगा लिया। अम्मी, मुझे माफ कर दें, लेकिन ये सब करना जरूरी था। अगर आज इन्हें ना रोका जाता तो ये किसी और के साथ भी ऐसा कर सकते थे। शमीम बेगम ने आहिस्ता से इनके सर पर हाथ रखा और धीमी आवाज में कहा, तुम ठीक कर रहे हो बेटा, तुम्हारा बाप गलत रास्ते पर था, इसे सही और गलत का फर्क भुला दिया। फिर दामिर ने हनैना की तरफ देखा और इसकी आंखों में आंसू थे। वो आहिस्ता से इसके करीब आए और इसके सीने से लग गई जैसे वो पहली बार किसी खौफ से आजाद हो रही हो। दामिर ने नरमी से इसके सर पर हाथ रखा और फिर इसकी नजर आयशा की तरफ गई जो कांपते हुए इसके सामने खड़ी थी। आयशा ने आहिस्ता से अपना हाथ जोड़ लिए और रोती हुई आवाज में कहा, आपने मेरी जिंदगी बचाई है, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। दामिर ने संजीदगी से कहा, जिंदगी किसी का एहसान नहीं होती आयशा, तुम बस अपने बच्चे के पास जाओ और नई जिंदगी शुरू करो। आयशा ने रोते हुए सर हिलाया और शुक्र अदा करते हुए वहां से ड्राइवर के हमरा रवाना हो गई। हवेली के सामने अब एक खामोशी थी, मगर ये वो खामोशी नहीं थी जो खौफ से पैदा हो। ये वो खामोशी थी जो एक बंद बाप के बंद होने और एक नए आगाज के शुरू होने की गवाही दे रही थी। दामिर ने एक आखिरी नजर हवेली की तरफ डाली, फिर आहिस्ता से हनैना का हाथ थामा और इसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ गया, जैसे वो दोनों एक ऐसी जिंदगी की तरफ जा रहे हों जहां खौफ की बजाय सच और सुकून का आगाज होना था।